اب یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، نبی کے گھر والوں کو کافر بنانے کی جو اسکیم ہے، اس میں بھی 1857 کے بعد کے سازشوں کی ایک سازش ہے کہ عبد المطلب کو کافر بنا دو، آمنہ کو کافر بنا دو، حلیمہ کو کافر بنا دو۔ جب یہ سب کافر ہو جائیں گے تو ان کی روایتوں پہ اعتبار کون کرے گا؟ کیونکہ یہ ساری روایت تو گھر والے بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے گھر والوں کو کفر کا فتویٰ ٹھوکنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کافر کا مطلب جہنم میں جلنے والا۔ نبی کسی رومال سے ہاتھ پوچھ لے تو وہ رومال آگ میں دنیا کے نہیں جل سکتا، تو جس عبد المطلب کی پشت میں رہے ہوں وہ نور محمدی، انہوں نے کیسے جہنم میں جانا؟ جس عبداللہ کی پشت میں رہے ہوں نور محمدی، اس عبداللہ نے جہنم میں کیسے جانا؟ 9 مہینے تک جس آمنہ کے شکم میں رہے ہوں اس آمنہ نے کیسے جہنم میں جانا؟ میں کہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، دلالی کس کی کرتے ہو؟ مجھے بتائے، جب تمہیں یہ پتا ہے کہ رسول اللہ نے تمہیں، بڑی مشہور روایت ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے ایک رومال سے ہاتھ پوچھ دیا، تب اس رومال کو جب بھی دھلنے کی بات آتی تو دھلا نہیں جاتا تھا، وہ آگ میں ڈال دیا جاتا تھا اور آگ میں ڈال کے نکال لیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے ایک بار ہاتھ پوچھے تھے۔ ایک بار ہاتھ پوچھ لیے جائیں تو وہ رومال کو دنیا کی آگ جلا نہیں پا رہی ہے۔ اللہ اکبر! 9 مہینے جس کے شکم میں اللہ کے رسول جلوگر رہے ہوں، اس سرکار آمنہ کا عالم کیا ہے؟ بلکہ یہاں تو میں ایک جملہ کہہ دوں، جس کے شکم میں نبی 9 مہینے رہے ہوں، پھر وہ جنت کی متلاشی نہیں ہے، جنت اس کی تلاش میں ہے۔ ارے جب نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو سمیٹ کے رکھ دیا، جب ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جو نبی کی ماں ہے پھر اس کے جنتی ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ غور فرمائیے گا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتایا عبد المطلب سرکار نے کہ میری بہو حضرت آمنہ نے دیکھا کہ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اور اس نے اپنی زبان سے، ابن عباس کہتے ہیں، اپنی زبان سے جو پہلا جملہ کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ حمدا کثیرا کثیرا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کہا اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ حمدا کثیرا، اس طریقے سے اللہ کی حمد اور تکبیر بیان کی، اور اس کے بعد سر کو سجدے میں رکھ کر کے کہا، یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور اس کے بعد جب پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا تو کہا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں میرے سامنے اور ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں بہت بڑا تشت ہے، وہ تشت اتنا بڑا تھا کہ میری آنکھیں چوندیاتی تھی، اور اس نے کہا حلیمہ اس میں چاروں کونوں میں سے کوئی ایک کونے کو چنو، تو میں نے اس کے بیچ میں انگلی رکھ دی، تو کہا تو نے زمین کا مرکز پا لیا، اور اس کے بعد کا اس تشت میں رکھ کر 7 مرتبہ انہوں نے میرے شہزادے کو نہلایا، 7 بار غسل دیا، اور حریر کا یہ کپڑا لے کر کے آئے تھے، وہ حریر کا کپڑا میرے شہزادے کو لپٹا، اور لپٹنے کے بعد جب میں نے دیکھا ان کی گود میں میرا شہزادہ ہے تو میں نے دیکھا غیب سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو مشرق کی سیر کراؤ تاکہ اہل مشرق ان کو جان جائیں، انہیں مغرب کی سیر کراؤ، مغرب والے ان کو جان جائیں، دریاؤں کی سیر کراؤ، دریا والے ان کو جان جائیں، بحرو بر برو بر اس سب طرف کی سیر کراؤ، عالمین کی سیر کراؤ، سب ان کو جان جائیں، ان کی معرفت حاصل کر لیں، ان کی معرفت حاصل کر لیں، ان کی پہچان حاصل کر لیں، ابراہیم کی خلت انہیں دے دی جائے، آدم کی صفوت انہیں دے دی جائے، نوح کا جلال انہیں دے دیا جائے، موسیٰ کا موسیٰ کا جلال انہیں دے دیا جائے، عیسیٰ کا جمال انہیں دے دیا جائے، یوسف کا حسن انہیں دے دیا جائے، لہن داؤدی انہیں عطا کر دی جائے، ایوب کا صبر انہیں دے دیا جائے، انبیاء کی جتنی خصوصی صفات تھی وہ ساری صفات کو ایک ذات کے اندر جمع کر دیا جائے، اور پھر کہا کہ یہ عالمین کا سردار ہے۔ حضرت
सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, क्योंकि उनकी पुश्त पर उस वक्त भी मोहरे नबूवत मौजूद थी। ये बात याद रखना, इंसान बड़ा होकर के झूठ बोल सकता है, लेकिन ये मेरे नबी की नबूवत का सबूत है। अल्लाह ने उन्हें हर झूठ से पाक रखा कि उनकी पुश्त पर कबूतरी के अंडे जैसा एक निशान था जिसमें लिखा था मोहम्मद, उसके ऊपर रसूल और ऊपर लिखा था अल्लाह, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तरतीब ये थी, नीचे मोहम्मद, उसके ऊपर रसूल, उसके ऊपर अल्लाह। और लिखने की तरकीब भी यही है कि नीचे से शुरुआत होती है और उसको लोग पढ़ सकते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये निशानी मेरे पोते की पुश्त पर मौजूद है। कौन कहता है कि लोग नहीं जानते थे? नबी के घर वालों को पता नहीं था कि ये नबी है। हैरत की बात है, तुम 1450 साल के बाद कहां कहां पैदा हुए, तुम्हें पता है कि वो नबी हैं। और जिन्होंने काबे को झुकते देखा, जिन्होंने सजदा करते देखा, जिन्होंने पुश्त पर मोहरे नबूवत देखा, और पुश्त पर मोहरे नबूवत पहले दिन से थी, दलाइलुन नबुव्वा के अंदर मौजूद है। जिस वक्त रसूलुल्लाह की विलादत हुई है, उस दिन मक्कतुल मुकर्रमा में एक यहूदी ताजिर आया था। उसने ऐलान करना शुरू किया कि तुम्हारे किसके घर में बेटा पैदा हुआ है। इत्तेफाक से उस दिन मक्के में किसी की विलादत नहीं हुई थी, सिर्फ रसूलुल्लाह की विलादत हुई थी। यानी जिस दिन मेरे आका की विलादत हुई है, पूरे मक्के में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो उस वक्त का तुम्हारे किसके घर में बेटा पैदा हुआ? लोगों ने कहा बेटा किसी के भी घर में पैदा हो, तुझे इतनी दिलचस्पी क्या है? तो उसने कहा कि जो सितारा मखसूस नबी की पैदाइश पर तुलू होता है, उसी सितारे को आज मैंने आसमान पर तुलू होते हुए देखा है। आज आखिरी नबी की विलादत हुई है। मुझे बताएं, लोग कहते मिलाद पे क्या होता है? मैंने कहा मिलाद पर वो सितारा तुलू होता है जो सितारा कभी तुलू नहीं होता, वो सिर्फ नबी की विलादत पर तुलू होता है। जब उसने कहा कि वो तारा मैंने आज तुलू होते देखा जो सिर्फ नबी की विलादत पर तुलू होता है, तो किसी ने बताया आज अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्ला के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। उसने कहा क्या मुझे लेकर चल सकते हो दिखाने के लिए? अब बताओ, यहूदी ताजिर मक्का आया हुआ है, उसको क्या दिलचस्पी किसी के घर के बच्चे की देखने के लिए? लेकिन वो देखने आया और उसने कहा क्या पीठ से कपड़ा हटा के दिखा सकते हो? जब पीठ से कपड़ा हटाया तो मोहरे नबूवत मौजूद थी। वो मोहरे नबूवत को देखकर चीख मार के बेहोश हुआ, और जब उसे होश आया तो उसने क्या कहा पता है? उसने कहा हाय, आज बनु इस्राइल से नबूवत निकलकर बनु इस्माइल में मुंतकिल हो गई है। लोग कहते हैं नबी की अम्मा मुसलमान नहीं थी, नबी के दादा। मैंने कहा ये सारे मनाजिर उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे, नहीं देखे थे अपनी आंखों से। मैं यही कहना चाहता हूं कि हुजूर की मिलाद का जिक्र लोगों को इसलिए तकलीफ देता है कि ये सारी बातें सामने आती हैं।